یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے وکیلوں کو کنسلٹ کر کے آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی، اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ 100 موٹو یا نہیں 100 موٹو. بھائی 100 موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی 1 سال پہلے، 100 موٹو میں تو گئی تھی، یہی ججز تھے، تب وہ ٹھیک تھا. اب وہ 100 موٹو لیتے تو آپ کہتے جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں، کیا آئین کیا کہتا ہے؟ تو آئین تو واضح ہے. بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو، ان کی آپس میں انتشار کروا دو، ملک کا بیڑا غرق کروا دو، کسی طرح الیکشن نہ ہو. وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے، اور یہ زرداری ہے، میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے. میں پھر سے پوچھتا ہوں، چھٹیاں باہر، جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں، شاپنگ باہر ہے، سرجریز باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں. اس کے بچے 2 باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے، یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس. اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا اس لیے الیکشن نہ کرواؤ اور پی ٹی آئی کو کرش کرو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو. اور اس میں یہ چل رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اکانومی بیٹھ رہی، کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. نہ پاکستان 80% پاکستان کا بزنس مین کہتا ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. لیکن پھر ان کو بٹھایا ہوا نہیں جی وہ تو ابھی اکتوبر میں نہیں آ گیا، الیکشن اور آگے جا رہے ہیں، جب تک یہ جیتیں گے نہیں. جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے. وہ کیسے اچھا سمجھیں گے؟ کون سی چیز کریں گے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں. آپ اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی، ادارے بھی ختم، فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم، ہمارے اوپر بھی 144 کیسز. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مذاق اڑا ساری دنیا میں، ساری دنیا میں پاکستان. اب کیا مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے؟ جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے، وہ کون اپنا پیسہ لے کے آئے گا پاکستان میں؟ پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں. اور پھر جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے اوپر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیتھ لکھ دیا ہے، دنیا مذاق اڑائے گی. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. بنانا ریپبلکس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں. وہاں ساری جگہ شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں.